سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں تھی جن کی مبارک گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، سخاوت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت عظمت والا اور بلند ہے۔ آپ کا شمار کائنات کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ جب آپ تشریف لاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے رخصت لیتے اور واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملنے جاتے۔ خواتین حضرات، یہ تمام باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آج ہم کس مقدس، کس معتبر اور کس معزز ہستی کے گھر کا ماڈل آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ وہ ہستی کہ جنہیں زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خواتین کی سردار کہا، مگر اتنا بڑا منصب پانے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں کس قدر سادہ تھی، کس قدر عاجزی اور انکساری کا پیکر تھیں، یہ آپ کو ان کے گھر کا حال دیکھ کر معلوم ہوگا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ آپ کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کا احوال بتایا جائے، وائس ڈیلی کے نئے دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، اعلان نبوت کے 13ویں برس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ معظمہ جا کر آپ کے اہل و عیال کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ انہی دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نکاح کے کئی پیغام آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی کا انتظار تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیام بھیجیں۔ انہوں نے کچھ تأمل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد آپ زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے آپ سے 480 درہم میں یہ زرہ خرید لی، پھر یہی زرہ حضرت علی کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے 2/3 خوشبو وغیرہ پر خرچ کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اپنے بندہ خاص علی بن ابی طالب سے کروا دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تم دونوں کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت نازل کرے اور تمہیں پاک اولاد دے۔
پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبق چھوارے حاضرین میں تقسیم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی پلنگ یا تخت، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، ایک جائے نماز اور 2 بازو بند۔ شادی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی حضرت علی نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نئے گھر تشریف لے گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس میں اپنے دستے مبارک ڈالے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے، وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات یکے بعد دیگرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر، حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان دستیاب نہیں۔ وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں، یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے، میں خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال آپ پر قربان ہے، اللہ کی قسم جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کروا لیا، اور یہی وہ گھر تھا کہ جہاں پر دو جہاں کی شہزادی، جن کے جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن ان پر کئی وقت فاقے کے گزر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس گھر میں انتہائی متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون ثابت ہوئیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے لیکن ان کے ماتھے پر بل نہ آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ وہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقر و درویشی کا یہ عالم تھا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے اور چولہا پھونکتے پھونکتے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ ایک بار آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنی تکالیف بیان کی اور ایک خادمہ کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی خادمہ نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، تم جس چیز کے خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز تم کو بتاتا ہوں، اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پر مشتمل تسبیحات عطا فرمائیں، اور ان تسبیحات کو آج بھی تسبیحات فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو
تو خواتین حضرات، یہ تھے اس گھر کے مناظر اور اس گھر کا احوال جہاں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی بسر کی، اور ایسے احسن طریقے سے بسر کی کہ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے ایک کامل نمونہ بنی۔ امید کرتے ہیں کہ وائس ڈیلی کی یہ ایپیسوڈ آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔